جب تک ہماری زندگی ہے تو ہمیں اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا موت کا وقت آ جائے تو ہمیں کلمہ نصیب عطا فرما۔ بس کیا سے سوچ لیا، تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، ساری چیزوں اور 10 50 50 100 پتیلے پک رہے ہیں، کہیں کہیں تو ارد گوشت پک رہا ہے اور خوب کھا رہے، اڑلے تڑلے سے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، کوئی چیز نہیں پڑھتا۔ اب مجبوری بیچارے کی ایسی بن گئی ہے، وہ بیوی کا زیور رکھے، زمین گرمی پہ رکھے، بنیے سے اس پہ سود پہ پیسے لائے، کچھ بھی کرے، اسے پکانا پڑے گا، ورنہ سماج اسے جینے نہیں دے، سماج اسے جینے نہیں دیتا۔ ادھار لا رہا ہے، قرض لا رہا ہے، ورنہ یہ کہیں گے اس نے اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا، اماں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ کیسا بیٹا، بیچارے اماں ابا کی طبیعت خراب تھی، لاکھوں روپے ویسے لگ گئے، کسی سے 5000 کی 10,000 ادھار لیے، بیچارہ قرض میں ہے۔ اب تیسرے دن یا دوسرے دن یہ سب کام کرنا، مگر سماج کو ذرا بھی شرم و حیا غیرت نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ عزت کی خاطر گاؤں میں رہنا ہے، اسے سماج کی خاطر اسے سماج میں رہنا ہے، بی بی کا چاہے زیور رکھ کے آئے، بنیے سے قرض ادھار لے کر کے آئے، وہ بھی سود پر لے کر کے آئے، یا زمین بیچے، گھر بیچے، اسے تمہیں کھلانا ہے بریانی، وہ تمہیں ٹھسوانا ہے بریانی۔ او لوگوں کان کھول کے سن لو، سود پہ پیسہ لا کر کے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اگر تم عطا کرو گے، تیجا 10واں 40واں کرو گے، وہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ اور اگر ایک گلاس پانی لا کر کے یہاں رکھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے اپنی زبان سے کہہ دو کہ مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر کہاں ہے یار، کہاں ہے یہ کہنے والے؟ کیونکہ سماج ہو گیا بیچارہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے، دبا پڑا ہے، دبا پڑا ہے قرضے میں۔ بھئی سب کے یہاں حالات ایسے ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی، کتنا خرچہ ہو جاتا، ہاسپٹل میں 50,000 40,000 1 لاکھ، تب نکل کے آ رہے ہیں، باڈی تب گھر پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود جو ریا بچا یہ سماج کھا گیا۔ تمہیں اللہ نے دیا ہے، خوب کرو، مگر دعوت نہیں، سمجھے؟ دعوت کا دھیان رکھو، کہیں کہو کہ سید صاحب کہہ گئے کہ دعوت بھی کرو، ہاں ایک ایک جملے کو ذہن میں رکھو۔ کیسے حالات، عورتیں ہیں میری بہنیں، یہ دین سے بالکل دور ہے، بس انتقال ہو گیا، اب رو رہی ہے گھر میں کہ جا بیٹا کھیت پہ سے ابا کو بلا لا، کہہ دیا خالو مر گئے، خالو۔ وہ آئے بیچارے، بولے کیا بات ہے؟ بولے خالو مر گئے، بڑا پیار کرتے تھے، چلو موٹر سائیکل میں تیل ڈالو۔ دونوں میاں بیوی نے کپڑے بدلے، انہوں نے بھی خالو کے بھتیجے نے کپڑے بدلے، ٹوپی لگائی اور بس پہنچ گئے خالو کے دروازے پہ۔ جیسے ہی پتہ چلا تو اتنی دہاڑے مار کے برقع پھینک دیا، اپنا اوپر کا نقاب پھینک دیا، جتنی رو رہی تھی سب منہ کو دیکھ رہی یہ تو کون آیا، اور جو سب سے زیادہ چیخے، کپڑے پھاڑے، چارپائی پہ گرے، جنازے پہ لوٹے، تو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ یہی پیار کرتی تھی۔ الٹا سماج ہو گیا، یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف یہی دے رہی ہے، مردے کے پاس رونے سے زیادہ تکلیف۔ اگر محبت ہوتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی، اگر محبت ہوتی تو قرآن پڑھتی، مگر منہ پھاڑ پھاڑ کے ساری لوگ بات، یہ کون آیا، یہ کون ہے؟ بولی یہ بھتیجی ہے، بڑی محبت کرتی تھی بیچاری، دیکھو نا کیسی پچھاڑے کھا رہی ہے، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ ادھر تکلیفیں پہنچا رہا، اور ہاں یہ تو رہ گئے نا بھتیجے، خالو کے بھتیجے، یہ کیا کر رہا ہے؟ باہر لال کرسی پڑی ہے، یہ کرسی پہ بیٹھے ہوا بیڑیاں کھینچ رہا۔ بیڑی کا ثواب پہنچائے گا کہ عذاب پہنچائے گا؟ کیوں گئے تھے تم؟ نہ کوئی کلمہ ہے، نہ سپارہ ہے، نہ خالو کے لیے دو، کچھ بھی نہیں، بیڑی کھینچ۔ ایک اور آ گیا برابر میں، باتیں کہا کہ چلے، بولے یار اب کے دھانوں میں گھاس بہت ہو گئی ہے بھائی، ارے یار پتہ نہیں یہ حکومت کیا کر کے چھوڑے گی بھائی، تمہارے یہاں پردھان کے حالات کیا، ارے قبر کے حالات سمجھ لو پہلے۔ یہ ساری چیزیں باتیں ہو رہی،
ادھر وہ گلا پھاڑے لے رہی ہے اور ادھر یہ جھوٹ میں جھوٹ بول رہا، بیڑیاں کھینچ رہا۔ اتنے میں جنازہ تیار ہو گیا، جیسے ہی جنازہ تیار ہوا لے کر کے چلے، اسے دو چار خالی مولی ڈھاڑ رہی ہے اور دو چار عورتوں کے اوپر پڑیے، بس لے گا 5 منٹ میں ٹھیک ہو جائے۔ ادھر یہ خالو کا بھتیجا، اس نے بھی ہاتھ جھاڑے، اب چلتا چلا جا رہا جنازے کے پیچھے، نماز جنازہ پڑھی ادھر کھڑا، کیوں گیا تھا بھائی تو؟ ادھر سے آیا تو بریانی کا پتیلا پکڑا تھا، 2 پلیٹیں بریانی کی اور برباد کری گئی۔ کیوں گیا تھا؟ نہ کلمہ پڑھا نہ درود پڑھا، اس خالو کو تم سے کیا فائدہ؟ ایسے بنو جو کسی کے کام آ جاؤ، کم سے کم نماز جنازہ یاد نہیں کر سکتے؟ ارے یار، جس باپ نے تمہاری ناک پوچھی، تمہارا تھوک صاف کیا، اپنے دامن سے اور کپڑوں سے تمہارا منہ پوچھا ہے، آج تمہارا باپ انتقال ہو گیا، تمہیں کتنی مرتبہ نلایا اور تم ایسے ہو کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں نلا سکتے؟ غیر آئے گا وہی نلائے گا، دوسرا آئے گا ہمارے باپ کو وہی نلائے گا۔ تم اولاد کیسے ہو؟ کیا امام صاحب کے پاس بیٹھ کے مدرسے میں یا کسی عالم سے نہانے کا طریقہ نہیں پوچھ سکتے؟ کھیتی کے بارے میں خوب پوچھو گے کہ یار کون سی دوا ڈالوں یا کیا کروں، یہ انتظام نہیں کر سکتے؟ ارے بیٹا ہوگا نا تو اپنے باپ کا ہاتھ سنبھال کے رکھے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، دعا کرے گا اللہ میرے باپ کی مغفرت کر، اسے اپنی باتیں یاد آئیں گی، میرے باپ نے میرے لیے یہ کیا ہے، تو وہ جو آنسو نکلیں گے اور دعا کرے گا، اللہ اس وقت اس کی اتنی دعا قبول کرتا ہے، اتنی دعا قبول کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کرتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ مگر بیٹا ادھر کھڑا، غیر لوگ نلا رہے ہیں، بس کفن دفن سارا انتظام کر دیا سب کچھ، مگر بیٹا اس لائق نہیں ہوا کہ اپنے ابا کو نلا دے۔ کتنے لوگ جمعرات کو اس لائق نہیں ہیں، یا تو امام صاحب کو بلاتے ہوں گے، مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہوں گے، فاتحہ پڑھ دو، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل ہو اللہ، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے کیا ہوگا ہمارے اس قوم کو؟ کیسے حالات! ایک حدیث یاد آ رہی ہے، پڑھ دوں؟ ٹائم بتائیے حضرت، اذان کا وقت نہیں ہوا دیکھو۔ اچھا ایک حدیث سن لو اور اسے گانٹھ میں باندھ لینا، گانٹھ میں۔ میرے نبی نے صحابہ کے سامنے فرمایا، اے لوگو، بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں، بہت سارے گناہگار بھی ہیں۔ نیکیاں بھی بہت ساری ہے، جیسے نماز پڑھنا، یہ پروگرام کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلا، بہت تم جانتے ہو بہت ساری نیکی، اور گناہ بھی بہت سارے ہیں، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، کسی کی بہن بیٹی کو تکنا، سارے گناہ بھی جانتے ہو، بہت سارے گناہ، کسی کو تکلیف دینا، یہ گناہ بھی ہے۔ مگر آقا نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے اگر وہ گناہ انسان کرتا ہے تو گناہ تو کر ہی رہا ہے، اس گناہ کا تو عذاب ہے ہی ہے، مگر اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں رکی ہوئی رہتی ہیں۔ اگر اب وہ گناہ کرے، جو میں بتاؤں گا گناہ کون سا ہے، گناہ کرے، اب نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، قرآن کی تلاوت قبول نہیں۔ جب فرض قبول نہیں تو نفل اور واجب کہاں سے قبول ہوگا؟ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ صحابہ نے کہا آقا کون سا ایسا گناہ اتنا خطرناک، کون سا ایسا جرم ہے؟ اللہ جب اتنا کہا، اگر کوئی شراب پی لے، میں کہہ رہا ہوں کوئی شراب پی لے، اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے، اللہ ہمیں آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی نے پی لی اور پینے کے بعد نشہ اتر گیا، نشے سے باہر ہو گیا، اب وہ پاک صاف ہو گیا،
شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے یا گھر میں اس نے نماز پڑھی تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ کسی نے چوری کر لی، اللہ نہ کرے کوئی چوری کرے، ہم سب کو اس سے اللہ محفوظ فرمائے، اگر کسی نے کر لی، چوری کرنے کے بعد وہ پاک صاف ہے، پاک صاف ہوا، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے یا گھر میں نماز اگر پڑھی تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر کون سا ایسا جرم ہے اب وہ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، وہ روزہ رکھے تو روزہ نہیں۔ 40% لوگ ایسے ہیں، اس لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس موقع پر دل پگھل جائے اور ہم توبہ کر لیں۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا، او میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، ایسے جن کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ایسے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں ایسے؟ اللہ ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ یہ حدیث تھی، نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ، ان میں سے پہلا کم سے کم 20 25 30% 40% لوگ ہیں آج۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ جو نماز پڑھے نماز قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کرے قبول نہیں۔ نبی فرماتے ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے نمبر 1 آقا فرماتے وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دے، چاہے وہ مولانا ہو، حافظ ہو، قاری ہو، نمازی ہو، غیر نمازی ہو، اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی فرماتے وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ہم گئے جلسوں میں جاتے ہیں، بڑے لوگ ہاتھ چومتے تھا، سید صاحب آئے ہاتھ چومو، کوئی اور پیر صاحب آئے بہت سارے ہاتھ چومتے، مجمع میں کھڑے ہو کے نعرہ بھی لگ جاتا، ساری چیزیں، مگر اماں کی طرف کو نہیں دیکھتے، ابا کی طرف کو نہیں دیکھتے۔ نبی نے اسی لیے فرمایا اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کی حج بھی، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی اس سے ناراض